السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا اور ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام شہداء پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے کا ذکر آتا ہے، لیکن بعض روایات میں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو جو ہے وہ پامال کیا گیا۔ کچھ مؤخذ میں صرف امام حسین علیہ السلام کے بدن شریف پر گھوڑے دوڑائے جانے کا ذکر ہے، لیکن ان میں اسی گھٹیا اور بزدلانہ فعل میں شریک افراد کا نام نہیں لیا گیا۔ البتہ اکثر مؤخذ نے ان کی تعداد 10 بیان کی ہے۔ چند مؤخذ میں ان میں سے 2 افراد اسحاق بن حیات حضرمی اور اخنس بن مرثد کے نام ملتے ہیں۔ بعض مؤخذ نے ان کے نام لکھے ہیں جو وہ یہ ہیں: عمرو بن صبیح، بانی بن ثبیت، اسحاق بن حیات، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، رجاء بن منقذ، سالم بن خیثمہ، واحد بن نعام، صالح بن وہب، اسید بن مالک۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ یزید پلید کے لوگ ہیں، غلیظ اور گھٹیا لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتے ہوئے، امت محمدی کو میں ہوتے ہوئے انہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا اور اس کے بعد انہیں شہید کیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملا، ان کا جی نہیں بھرا، تو انہوں نے ان کے لاشوں پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑا دیے اور ان کے اجسام مبارک کو جو ہے وہ پامال کیا۔ یہ منافقت اور یزیدیت کی انتہا تھی جو ان لوگوں نے کی۔ ہوس اور لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں یہ تک پتہ نہیں چلا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا ہی جو خاندان ہے اس کے ساتھ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ہوس اور لالچ نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹھکانے جو ہیں وہ جہنم میں بنا لیے ہیں، اور انہوں نے سوچا تھا کہ شاید یہ اس طرح سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلا سکتے ہیں اور دین محمدی کا جو ہے وہ خاتمہ کر سکتے ہیں اور یزید کا جو نام ہے وہ اونچا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی غلطی جو تھی وہ یہی تھی جو انہوں نے ایسا سوچا اور ایسا جانا۔ جس اسلام کا جو ہے، جس دین اسلام کا نام جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہے، اس کو کون کیسے مٹا سکتا ہے؟ اور جس کو بچانے والا خود حسین ابن علی ہو تو پھر وہ اسلام کبھی نہیں گر سکتا، کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کا پرچم تا قیامت بلند و بالا ہی رہتا ہے۔ مورخین نے سید الشہداء کے بدن پر لگنے والے زخموں کی تعداد بھی بیان کی ہے اور ان کے درمیان میں اس سلسلے میں بہت اختلافات ہیں۔ امام صادق سے منقول روایت کے مطابق امام حسین کے جسم مطہر پر نیزوں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم لگے، اور امام صادق ہی سے منقول اور دیگر روایات میں نیزوں کے 33 اور تلواروں اور تیروں کے 44 زخم بیان ہوئے ہیں۔ طبری کی روایات میں نیزوں کے 33 اور تلواروں کے 44 زخم بیان ہوئے ہیں، اور ایک اور روایت میں امام صادق سے مروی ہے کہ سید الشہداء کے جسم شریف پر صرف تلواروں کے 70 گھاؤ تھے۔ امام باقر سے منقول ہے، ایک روایت سے زخموں کی تعداد 320 بیان ہوئی ہے۔ ابن شہر آشوب نے 3 اور اقوال بھی لکھی ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 360 زخم، دوسرے میں لکھا ہے 1900 زخم، اور تیسرے میں تیروں کے علاوہ تلواروں کے 33 زخم، اور ایک روایت میں منقول ہے کہ سید الشہداء کے جسم مطہر کو تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 63 زخم لگے تھے۔ امام سجاد سے نقل ایک روایت میں نیزے کے زخم اور تلوار کی ضرب سے 40 جراحتیں بتائی گئی ہیں۔ بعض مآخذ میں منقول ہے کہ سید الشہداء کے جسم مطہر اور لباس میں تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 110 نشانات پائے گئے تھے۔ اسی طرح کی روایات ابن سعد نے بھی نقل کی ہے۔ بعض مآخذ نے تلواروں، تیروں اور پتھروں کے 120 زخم نقل کیے ہیں۔ ابن سعد نے 33 زخم لکھے ہیں۔ قاضی نعمان نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ علی بن محمد عمری اور ابن انبا نے 70 زخم اور ابن طاؤس نے 72 زخم لکھے ہیں۔ لگتا ہے کہ جسم مطہر کو لگنے والے زخموں کی تعداد 100 سے زائد تھی، جو روایات ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو اس قدر تیر لگے تھے کہ آپ کا جسم مطہر تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ اسی رائے کی تائید کرتے ہیں کہ جو زخم لگے تھے وہ 100 سے زائد تھے۔
ذرا اگر آپ اس چیز پر غور کریں اور تصور کریں کہ کیا جذبہ تھا، کیا رضائے الہی کا پر کامل یقین تھا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارے ذمے جو کام لگا دیا ہے وہ ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ہمیں ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم دو دو تین تین دن تک اٹھتے نہیں ہیں اور آہو بکا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہم اٹھ نہیں سکتے، نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ کیسی شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے جنہوں نے اپنا گھر کا گھر لوٹا دیا۔ اتنے زخم لگے کہ جو پورا جسم تھا وہ تیروں سے چبھ گیا تھا، تو انہوں نے اف تک نہیں کی، پھر بھی نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمر نے سر مبارک جو ہے وہ قلم کیا۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ اگر اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تو ایک یزیدی بھی زندہ نہیں بچتا۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں حسینیوں میں پیدا فرمایا، امت محمدی میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ حسینی بھی بنایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حسینیوں میں ہی رکھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔